تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ الانعام، آیت نمبر 111 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس سامنے لا کر جمع کر دیتے تو بھی وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ اچھا جی، پچھلی آیت تھی وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس میں جو بات مختصر بیان کی گئی تھی اسی بات کی یہاں پر تفصیل آ گئی ہے۔ مشرکین مکہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے اب جو ہم نے نشانی مانگی ہے اگر وہ آ گئی نا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی ہی شدت کے ساتھ تکذیب کی ہے کہ یہ لوگ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں اور قبروں سے مردے اٹھ کر ان سے بات بھی کرنے لگیں اور ان کے سامنے دنیا کے تمام حیوانات، نباتات اور جمادات ان کو بطور نشانی ہم جمع کر دیں تو بھی یہ لوگ اپنی سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے گا تو ایمان لے آئیں گے، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، جانتے ہی نہیں کہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملتی ہے، خلاف عادت نشانیوں کے ظہور سے نہیں ملتی۔ یعنی اگر ہم ان کے تمام مطالبات پورے کر دیں، جیسے فرشتوں کو نازل کرنا، پوائنٹس میں لکھ لیجئے گا، مردوں کا کلام کرنا، دنیا کے تمام حیوانات، نباتات بطور نشانی جمع کر دیے جائیں، ہر چیز کو گروہ در گروہ ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہر چیز سے مراد ان کے مطالبات میں سے ہر چیز ہے، کیونکہ کلّا کے لفظ سے موقع کے مناسب ہر چیز ہوتا ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے، جیسے سورۃ النمل آیت نمبر 23 میں آتا ہے نا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز دی گئی۔ ظاہر ہے ہر چیز تو اسے نہیں دی گئی تھی نا، حکومت اور سلطنت سے متعلق اسے ہر چیز دی گئی تھی، تو یہاں بھی جو مراد ہے نا ہر چیز، وہ ان کے مطالبات میں سے ہر چیز ہے جو وہ مانگتے تھے، کہ جو وہ کہتے ہیں اگر ہم ان مطالبات کو پورا کر دیں کہ فرشتے نازل ہو جائیں، مردے کلام کرنا شروع کر دیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے؟ بے شک یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، یعنی ہدایت سے نوازنا اللہ کے اختیار میں ہے، ان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے، جسے چاہے گمراہ کر دے، وہ جو چاہے اسے کر گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے علم و حکمت، اس کی قوت، اس کے غلبے کے مطابق ہوتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین
حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے۔ جب اللہ چاہے تو ضدی سے ضدی منکر کو بھی ایمان سے نواز سکتا ہے، جیسا کہ بعد میں عرب کے بے شمار عناد رکھنے والے کافر بھی مکہ فتح ہونے پر مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بشارت کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اس کی طلب رکھتا ہے، لہٰذا نیت رکھنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، پسند کرنا چاہیے ہدایت کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، پھر وہ 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا اس کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اس میں روح کو پھونکتا ہے، اور اس کو 4 باتوں کا حکم ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی روزی لکھنا، یعنی محتاج ہوگا یا مالدار۔ دوسرا اس کی عمر لکھنا، کتنا عرصہ زندہ رہے گا۔ تیسرا اس کا عمل لکھنا، کیا کیا کرے گا، اور آخر میں یہ لکھنا کہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، یعنی جنتی یا جہنمی۔ پس میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم لوگوں میں سے کوئی اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور بہشت میں بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں والے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی عمر بھر دوزخیوں والے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں ایک بالشت برابر کا فرق رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، اور وہ جنتیوں والے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ یہ تو ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اسی لیے خاتمہ بالایمان بھی مانگنا چاہیے کہ آخری دم تک ہم نیکی کرتے رہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کے اکثر جہالت سے پیش آتے ہیں۔ یہاں وہ جہل مراد نہیں جو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے، بلکہ وہ جہل ہے جو حلم کے مقابلے میں ہوتا ہے، بردباری کے مقابلے میں، یعنی اکھڑ پن، وہ مراد ہے، وہ بھی ایک جہالت ہے نا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف چکنی چپڑی بات کرتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس چھوڑ دیجئے ان کو اور اس چیز کو جو وہ جھوٹ گڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یعنی جس طرح جنوں انس کے شیطان آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ صرف آپ کا حال نہیں ہے بلکہ اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے تمام انبیاء کے لیے بھی جن و انس شیطان دشمن بنائے تھے۔
لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح پہلے انبیاء نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں صبر اور استقامت سے کام لیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس طرح آپ کے دشمن پیدا کیے ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اس طرح ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کے بھی دشمن پیدا کیے تھے جو انسانوں اور جنوں میں سے شریر ترین ہوتے تھے، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ناحق کو حق بنا کر پیش کرتے تھے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شیطان جن و انس آپ کی اور گزشتہ انبیاء کی مخالفت نہ کرتے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ مزید وہ افطرا باندھتے رہیں، جھوٹ گڑھتے رہیں، انہیں عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ٹیسٹ رکھا ہے، ایک آزمائش رکھی ہے۔ انبیاء نے اس معاملے میں صبر اور استقامت سے کام لیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسان اور جنات دونوں میں سے شریر ترین دشمن رکھے ہر نبی کے لیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 34 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اور بے شک یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس پر صبر کیا، جھٹلائے جانے پر بھی اور اذیت پہنچائے جانے پر بھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 43 میں فرمایا، ما يقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، تجھے نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو ان رسولوں سے کہا گیا، ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو بھی وہی بات کہی جائے گی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گی۔ کیا کہی گئی؟ بے شک تیرا رب یقیناً بہت بخشنے والا بھی ہے اور بہت دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 31 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا۔ یہ دشمنی کیوں رکھی گئی؟ ٹیسٹ کے لیے۔ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ان کا بعض کی طرف ایسی باتیں کرتا ہے جو لپٹی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو وحی کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ بات، خفیہ طریقے سے اطلاع دینا، یعنی وہ انسان اور جن جو شیطان ہیں وہ اپنوں میں سے سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے طرح طرح کی مزین کی ہوئی اور فریب والی باتیں سکھاتے ہیں۔ غرورا یہ مفعول لہو ہے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کر کے آئے۔ ایک آتا ہے اور بتاتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے، ابلیس کہتا ہے نہیں تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک آتا ہے شیطان اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی ہے، ابلیس اسے اپنے قریب کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تم بہت اچھے ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ شیطان جنوں میں سے اور انسانوں میں سے کس طرح دوسرے لوگوں کو جو سیدھے سادے ہیں گمراہ کرتے ہیں، ایسی باتیں پیش کر کے جو فریب والی ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ ایسے ٹیسٹ میں انسان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے مائل نہیں ہونا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ،
اور اگر تیرا رب چاہتا وہ ایسا کرتے ہی نہ، لہٰذا ان کو چھوڑ دے اور ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دے جو وہ گڑھتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو سب لوگ ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن پھر حجت کیسے پوری ہوتی، امتحان کیسے ہوتا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے امتحان کا پورا موقع دیا ہے۔ کسی کو زبردستی اپنی نافرمانی سے باز رکھنا اس کی حکمت کے خلاف ہے، لہٰذا وہ ڈیل دیتا ہے، چیک کرتا ہے۔ بتا دیا ہے نا کہ شیطان تمہارے دشمن ہے، جنوں میں سے انسانوں میں سے، آ کے گمراہ کریں گے، برے اعمال اور بری باتوں کو مزین کر کے دکھائیں گے، دھوکہ دینا چاہیں گے، لیکن تم نے سمجھنا ہے اور ان کی پرواہ نہیں کرنی، اور یہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اس بات کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خود دیکھ لے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ برے کام کر کے فحاشی کے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے تھے اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ یہ کیا ہے؟ وما یفترون، یہ اس کا مفہوم ہے، ان کا جھوٹ گڑنا، برائی کر کے منسوب بھی کس کی طرف کر رہے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور جن لوگوں نے شریک بنائے انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی بھی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی بھی چیز کو حرام ٹھہراتے، اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ تو رسولوں کے ذمہ صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹ گھڑنا ہے کہ ہم نے برے کام اس لیے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا تھا ہمارے لیے، اگر اللہ چاہتا تو ہم برے کام نہ کرتے، لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے، اللہ نے تو اختیار دیا ہے، لہذا ان کی پرواہ نہ کیجیے، اور جو یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اس بات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو سزا دے گا۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالنا کسی کی وجہ سے، چاہے وہ شیاطین کے وسوسے ہوں یا کسی کی باتیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کرے، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اس کا عطف غرورا پر ہے، تاکہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ دیں، اور تاکہ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں۔ اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کرنے لگے اور وہی برائیاں کریں جو وہ کرتے ہیں۔ شیاطین انس و جن اس لیے دھوکے سے کام لیتے ہیں، باتوں کو اور اعمال کو مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل برے کاموں کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ شیاطین کو اپنا امام اور پیشوا مان لیں۔
اور اپنی خواہشات کے مطابق اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ لِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا، اکتسب یکتسب، اچھی یا بری دونوں کمائیوں کو کہتے ہیں، جبکہ اقترف یقترف برے اعمال کمانے کو کہتے ہیں۔ یعنی ان شیاطین کے پیش نظر اس وحی سے یہ سب مقاصد ہیں۔ بعض مفسر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کئی آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب کفار کہنے لگے کہ مسلمان اپنا مارا ہوا جانور کھاتے ہیں اور اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس کو ذبح کرتے ہیں خود مار کے اس کو کہتے ہیں حلال ہے، جو ویسے مر جائے جس کو اللہ نے مار دیا کہتے ہیں وہ حرام ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی فریب کی باتیں شیطان کرتے ہیں تاکہ انسانوں کے دلوں میں شبہات ڈالے جائیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ ذبیحہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے انسان اس کو ذبح کرتے ہیں نا، تو کفار نے کہا کہ اچھا اپنا مارا ہوا حلال ہے اور جس کو اللہ مار دے کہ وہ گر کے مر گیا وہ حرام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان ہے، فریب والی باتیں تمہارے دل میں ڈالتے ہیں شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ حکم عقل کا نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے۔ اور پھر آگے واضح طور پر سمجھایا گیا ہے کہ ہر جانور کو مارنے والا اللہ ہی ہے اور اس کے نام میں برکت ہے، لہٰذا جو اس کے نام پر ذبح ہوا وہ حلال ہے، جو اس کے نام کے بغیر مر گیا وہ مردار ہے۔ تو ایسی کئی اور باتیں جن سے شبہات دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، جب آپ ایسی باتیں معاشرے میں سنیں تو ان کی طرف دھیان نہ دیں، راغب نہ ہو جائیں۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ شیطان یہی چاہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، سیدھے سادے ہیں، ان کو جھوٹ کی طرف مائل کیا جائے۔ ان میں سے اب جن کا ایمان آخرت پر کمزور ہوگا وہ جھوٹ کو پسند کر لیں گے، اور جو شیاطین کرتے ہیں وہی برائیاں وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ لہذا آخرت پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ سب جانتے ہیں کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی ہوئی ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ کفار کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا ان کے لیے آیات کا نازل کرنا بے فائدہ ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مفصل کتاب نازل فرمائی ہے وہ آپ کی نبوت کے سچا ہونے پر دلیل کے لیے کافی ہے۔ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مخالفت ہے اس کے بارے میں اہل کتاب یا کسی اور کو منصف بنا لیا جائے، پھر جو فیصلہ وہ دیں اسے تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی اور منصف کو تلاش کریں؟ کون ہے جو اللہ سے زیادہ انصاف والا ہے، اچھے فیصلے کرنے والا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہے مفصل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں یعنی اہل کتاب، وہ بھی جانتے ہیں یہ بات کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کیونکہ ان کے انبیاء بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے رہے ہیں، اور ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود ہیں۔
فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے کہہ دیں کہ میں کس طرح کوئی اور راستہ تلاش کروں، اور میں کس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مان لوں۔ دراصل یہ جواب تھا کفار قریش کے سوال کا کہ وہ کہا کرتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بتوں پر تمہاری بار بار کی تنقید سے تنگ آ گئے ہیں، اس لیے کسی کو ہمارے اور اپنے درمیان منصف بناؤ جو فیصلہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، آپ انہیں جواب دیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی طاغوت کو، کسی کافر کو اپنا منصف مان لوں، جبکہ وہ اللہ اصل حقدار ہے جس نے تمہاری طرف قرآن اتارا ہے، وہ قرآن جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، حلال اور حرام بیان کرتا ہے۔ اور اہل کتاب کی تم بات کرتے ہو وہ منصف بن جائیں، وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تمام انبیاء نے اس قرآن کی بشارت دی ہے، اسی لیے قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے نبی کفار قریش کے انکار کی وجہ سے آپ اس قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل کرنے پر شبہ نہ کیجیے کہ وہ انکار کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں شبہ نہ آ جائے۔ آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ ہی نے نازل کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں کلمہ اور کلمات سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کے تمام مضامین دو ہی قسم کے ہیں، یا تو احکام ہیں یا پھر خبریں ہیں۔ صدقاً کا تعلق خبروں سے اور عدلاً کا تعلق احکام سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تمام خبریں، خواہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات سے ہوں، واقعات ہوں، مستقبل ہو، وہ سب خبریں سچی ہیں، اور جتنے احکام ہیں وہ انصاف والے ہیں، کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک کامل کتاب ہے، اس کی موجودگی میں شیطانوں کے وسوسے، شبہات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ترمیم اس میں کرنا جائز ہی نہیں، تحریف کرنا جائز ہی نہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں ہیں، جو اکثریت ہے نا، اگر تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو تو نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّہِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، یہ ان کا کام ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اس آیت کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ بس اندازے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کو متنبع کیا ہے کہ کثرت آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو لفظ ہے نا، اکثر، کثیر تعداد کا ہونا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میجارٹی ہی اتھارٹی ہے، زیادہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، سارے کر رہے ہیں۔ بھئی ہم سب کو کیا دیکھیں؟ محض کثرت کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کا اتباع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ اصل راستے سے ہٹ جائیں گے۔ ایک لیکچر ہے انٹرنیٹ پہ، آپ نے شاید پہلے لیا ہوگا، دوبارہ سے پوائنٹس نوٹ کرنے کے لیے، مزید تفسیر لکھنے کے لیے آپ سن لیجئے گا، میجارٹی از ناٹ اتھارٹی، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو کفار ہیں کثیر تعداد میں ہیں، جھوٹے گمان میں مبتلا ہیں کہ ان کے آباء و اجداد حق پر تھے، اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، دلیل بس اتنی ہے کہ ہمارا سارا خاندان یہی کرتا تھا، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں صرف اندازے لگاتے ہیں، کبھی اللہ کا بیٹا کسی کو کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو سفارشی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو حلال کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ اکثریت ہی کا فیصلہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ اکثریت کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ خواہ تو حرص کرے ہرگز ایمان لانے والے نہیں، اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت علم والی نہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے پورے شکر گزار ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہ لوگ بہت ہی کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں ایسے لوگ۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہو جس سے پکی دلیل کوئی ہو نہیں سکتی، اور ایک طرف اکثریت ہو جو صرف گمان اور اندازے لگاتے ہیں اور بے شمار حرام چیزوں مثلا شرک، سود، زنا اس کو حلال کر لیتے ہیں اور بے شمار حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ اب بتائیے آپ نے کس طرف جانا ہے؟ اس لیے اس آیت میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت سے منع فرمایا گیا ہے۔ اکثر من فی الارض، اگر زمین کی اکثریت کی اطاعت کر لی، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اور یہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اندازے لگاتے ہیں، بس یہی ان کا کام ہے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جو گمراہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو، یعنی وہ حلال جانور جسے ذبح یا شکار کرتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ واللہ اکبر لیا جائے، اسے کھاؤ اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، یعنی صرف ایسا ذبیحہ کھانا ایمان کا تقاضا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اب یہاں پر انداز چینج ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں کیا ہے، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ وہ اس وقت کے لیے بندہ کھا سکتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جانے بغیر یقیناً گمراہ کرتے ہیں، بے شک تیرا رب ہی حد سے بڑھنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے وہ واضح ہیں، جیسے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس کا معنی کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حرام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مردار، خون، خنزیر اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے وہ سب حرام ہے۔ ہاں، جو مجبور کر دیا جائے، اس حال میں باغی نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں، زندہ رہنے کے لیے کھا لے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں آپ واضح طور پر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حرام کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، یہ لسٹ بنا لینی ہے آپ نے، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، جسے چوٹ لگے، جو گر جائے، جس کو سینگ لگے، جسے درندے نے کھایا ہو مگر جس کو تم ذبح کر لو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور تیروں کے ساتھ قسمت کو معلوم کرنا، یہ سراسر ساری کی ساری نافرمانی ہے۔ تو سورۃ البقرہ اور سورہ مائدہ میں ہم یہ تفصیلات پڑھ چکے ہیں، بعض کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ سب جانور حلال ہیں، قرآن مجید میں اور احادیث میں جن کا ذکر ہے وہ حرام ہے، اور اللہ کے نام پر ذبح یا شکار کیا ہوا جانور ان حرام چیزوں میں شامل نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ اور اللہ کے نام کے بغیر یا پھر غیر اللہ کے نام پر ذبح یا شکار کیا ہوا جانور کھا لو؟ الا ما اضطررتم، یعنی اضطرار اور مجبوری میں حرام کھانا جائز ہے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ڈرانا مقصد ہے کہ ڈر جاؤ۔ مجبوری والی حالت کیا ہے؟ بندہ اس حال میں ہے کہ ملک سے نکال دیا گیا، جیسے مہاجرین ہوتے ہیں جنگلات میں، اب کچھ کھانے کو حلال موجود نہیں تو صرف زندہ رہنے کے لیے وہ اس وقت کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جو حرام ہے، اتنی کہ بس ہم زندہ رہیں، نہ باغی ہیں نہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ ہے مجبوری کی حالت۔ الا ما اضطررتم، اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض لوگ بغیر علم کے صرف خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جتنے لوگ حد سے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور چھپے ہوئے کو بھی چھوڑو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں عنقریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے ہیں۔ یعنی حلال اور حرام صرف کھانے کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ ہر ظاہر اور باطن گناہ کو چھوڑو۔ کافروں کے بہکانے پر، شیطانوں کے بہکانے پر نہ ظاہر میں برے اعمال کرو نہ دل میں ہی شبہ رکھو۔ بعض نے لکھا ہے کہ ظاہر گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جائیں، جیسے چوری اور زنا ہے۔ چھپے گناہ وہ ہیں جن کے کرنے کا عزم دل میں کیا جائے، یا پھر جو عقیدے سے تعلق رکھیں، جیسے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے۔ اسی طرح ایک اور رائے بھی ہے، جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پر واضح ہو وہ ظاہر گناہ کہلاتے ہیں، جن کا نقصان چند خاص آدمیوں کے سوا دوسروں کو معلوم نہ ہو وہ باطن کہلاتے ہیں۔ جیسے بعض چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو
حرام کیا ہے اور ان کے ساتھ حرام کا لفظ بھی لکھا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 33. کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں. حضرت نواس بن سمعان بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تمہیں لوگوں کا اس سے آگاہ ہونا برا لگے. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے اس نے تمام ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا ہے. چھپے گناہ ہیں یا ظاہری ہیں ان کو چھوڑ دو. اور ایک کبیر ترین عمل ہے وہ کیا کہ رات کو اگر چھپ کے گناہ کیا ہے صبح اٹھ کے سب کو بتاؤ مت فخر کے ساتھ، یہ اس سے بھی غلط ہے. جو لوگ گناہ کماتے ہیں عنقریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بے شک یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بے شک تم یقیناً مشرک ہو. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے. اس میں مردار اور وہ جانور تو آیت کے صاف الفاظ میں داخل ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، اور لفظ عام ہونے کی وجہ سے آیت ہر اس چیز کو شامل ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، خواہ وہ کھانے کی کوئی بھی چیز ہو. ٹھیک ہے. اور بعض نے اس سے مراد خاص طور پر ذبیحہ لے لیا ہے. یاد رہے کہ اگر ذبیحہ پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اکثر فقہا کے نزدیک وہ حرام ہے. اس لیے جب بھی ذبح کیا جائے بسم اللہ اللہ اکبر وہ پڑھنا ہے. ہاں ایک بندہ اس کو عادت ہے وہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن معاملہ کچھ ایسا بن گیا کہ اس کو بھول گیا. ٹھیک ہے، اس کو بھول گیا، وہ چھوڑنے والا نہیں، اس کو یاد نہیں ہے کہ میں نے پڑھا ہے یا نہیں، تو ایسا ذبیحہ کھانا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان وہ معاف کیا ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے. جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جان بوجھ کر اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا ناجائز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعتراض کیا کہ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ ذبح کرے یعنی خود مر جائے اسے نہ کھاؤ، اور جو تم ذبح کرو اسے کھا لو. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ابو داود کی روایت ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پر پکارا جانا چاہیے. ویسے آج ہم خصوصاً یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر اللہ کا نام پکارا بھی نہیں جانا چاہیے. آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سکھائے ہوئے
کتے کو چھوڑو، اس پر اللہ کا نام لے لو، پھر اس کو کھا لو جو وہ تمہارے لیے روکے رکھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آلہ خون بہا دے، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اسے کھا لو۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے فرمایا، کیونکہ ان کی خوراک ہڈیاں ہوتی ہیں، کہا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرے تو وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے۔ یہ غلط ہے نماز سے پہلے ذبح کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جو نماز ادا کرنے تک ذبح نہ کرے تو وہ اللہ کے نام سے اسے ذبح کرے، یعنی جب پھر بعد میں ذبح کرے اللہ کا نام لے، قربانی کے وقت بھی۔ حالانکہ قربانی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں۔ رکوع کے آغاز میں بھی شیطانوں کی بات تھی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اب بھی وہی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ باتیں وہ کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بے شک تم یقیناً مشرک ہو۔ تحلیل اور تحریم صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہذا جس چیز کو اللہ حلال کہے وہ حلال ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام کہے وہ حرام ہے۔ اس کا حق کسی اور کو دینا یہ شرک ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے، ایسے شریک بنا کے رکھے ہیں جنہوں نے خود دین کے طریقے مقرر کر لیے ہیں، ایسے طریقے جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ ہو جاتا صحیح کیا غلط کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 116 اور 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ اصل میں دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگر تم نے شیطانوں کی اطاعت کی، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیا اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کیا، تم بھی مشرک ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے علاوہ پوجا جائے، بلکہ شرک حکم میں بھی ہے کہ انسان کسی اور کی اطاعت کرے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔